کرتی ہوں اس حاضر جماعت کے لیے، اور خدا باپ جی ہمیں اپنے آگے بڑھنے کا گہرا فضل عطا کر، تاکہ خدا باپ جی ہم نور اور سچائی کے ساتھ تیرے ساتھ چل سکیں، اور خدا باپ جی جب تو آئے تو ہم کر بعد میں تیرا استقبال کریں، اور خدا باپ جی تیرے آنے تک خدا ہم تیرے منتظر رہیں۔ یہ سارا کچھ مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے خدا مسیح سے وسیلہ سے کام۔ آمین۔ ہاللویا۔ اور سی کوشش کرا کہ رب دیا دتیا نعمتاں شکر گزاری والا ٹنگ جنوں یاد ہے، ٹنگ جنوں یاد ہے، لوڑا والی فکراں تو تے آزاد ہے، لیندا کھول آسمانی باری۔ ہم سب کی زندگیوں میں سے زیادہ عزت اور جلال دینے کا باعث ہو میرے پیار سے بڑے خدا چلتے ہیں نہیں نہیں تھوڑا جلدی جلدی آ جائیں گے آگے آگے عید دورانی شاباش۔ آگے 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 نکل چلو۔ میری طرف سے سب میں ایک سلام۔ شکر کرو رب کا وہ جو مالک ہے سب کا، شکر کرو رب کا وہ جو مالک ہے سب کا، سب اسی کی تعریفیں گو، سب اسی کی تعریفیں گو، آؤ اس کے حضور میں آؤ، شکر کرو رب کا وہ جو مالک ہے سب کا، شکر کرو رب کا وہ جو مالک ہے سب کا، وہی خدا بند ہے، خدا وہ ہمارا ہے، ہاتھوں سے اپنے اس نے سب کچھ بنایا ہے، وہی خدا بند ہے، خدا وہ ہمارا ہے، ہاتھوں سے اپنے اس نے سب کچھ بنایا ہے، اپنے ارادوں کو یاد کرتا ہے اور اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے، اس نے جو بھی فرمایا وہ کر کے دکھلایا، شکر کرو رب کا وہ جو مالک ہے سب کا، شکر کرو رب کا وہ جو حضور میں آؤ، شکر کرو رب کا وہ جو مالک ہے سب کا، شکر کرو رب کا وہ جو مالک ہے سب کا۔ مہربانی کر کے خاموشی اختیار کریں گے۔ اور زندہ سنگات کی خوشیوں کا موقع دیا ہم سبوں کو، تو نہایت شکر گزار اس بات کے لیے، اور میرے کام میں نے آپ کی کلام سے سیکھا کہ سے ہمیں جڑا اسے کوئی انسان جدا نہ کر پائے، تو میرے خدا اس جوڑے کو اپنے میں قائم ہوتا ہے رکھنا، ایک دوسرے کے لیے پیار اور محبت ان میں پیدا کرنا، اور میرے کام یہ تجھ میں رہتے ہوئے خوشیاں نصیب ہونے، اور میرے کام ان سبوں کو برکتوں سے نوازنا جو زندہ سنگات تجھ میں رہتے ہوئے خوشی بنا رہ کر یسوع کے نام آمین۔ خاموشی اختیار کرتے ہوئے اسی تلاوت سنا کے بیٹی کائنات جناب بھائی کے حضور سے پہلے پہنچیں گے۔ ایسے تابع رہو جیسے خداوند کے، کیونکہ شوہر بیوی کا سر ہے جیسے کہ مسیح کلیسیا کا سر ہے، اور وہ خود بدن کا بچانے والا ہے، لیکن جیسے کلیسیا مسیح کے تابع ہے ویسے ہی بیویاں بھی ہر بات میں اپنے شوہر کے تابع ہوں۔ اے شوہروں اپنی بیویوں سے محبت رکھو جیسے مسیح نے بھی کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالہ کر دیا، تاکہ اس کو کرام کے ساتھ پانی سے غسل دے کر اور صاف کر کے مقدس بنائے، اور ایک ایسی جلالی والی کلیسیا بنا کر اپنے پاس حاضر کرے جس کے بدن میں داغ یا جھری یا کوئی اور ایسی چیز نہ ہو بلکہ پاک اور بے عیب ہو۔ اسی طرح شوہروں کو لازم ہے کہ اپنی بیویوں سے اپنی بدن کی مانند محبت رکھیں۔ جو اپنی بیویوں سے محبت رکھتا ہے وہ اپنے آپ سے محبت رکھتا ہے، کیونکہ کبھی کسی نے اپنے جسم سے دشمنی نہیں کی بلکہ اس کو پالتا ہے اور پرورش کرتا ہے جیسے کہ مسیح کلیسیا کو، اس لیے کہ ہم اس کے بدن کے عضو ہیں۔ اسی وقت سے آدمی باپ سے اور ماں سے جدا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ
کرے گی اور وہ دونوں ایک جسم ہوں گے۔ یہ بھید تو بڑا ہے، لیکن میں مسیح اور کلیسیا کی بات کہتا ہوں۔ بہرحال تم میں سے بھی ہر ایک اپنی بیوی سے اپنی مالش محبت رکھے اور بیوی اس بات کا خیال رکھے کہ اپنے شوہر سے ڈرتی رہے۔ آمین۔ خدا اپنا جلالی ہاتھ بڑھا کر اپنے بندہ سنیک وید کو گہرے طور پر استعمال کر تاکہ تیرے کلام کی سچائیوں کو تیرے لوگوں کے ساتھ شیئر کرے۔ آج شام کے لمحات میں 11 فضل دے کر اپنے بندہ کو اپنی خدمت کے لیے استعمال کر مجھ سمیت اس کلیسیا کو سننے کا گہرا فضل دے۔ سارا کچھ مانگتے ہیں یسوع کے نام میں۔ بیٹی سمرین اور بیٹے اظہر کا نکاح باندھنے کو ہے، تو اس سے پہلے ہم نے خداوند کا زندہ کلام سنا۔ اب میری ایک درخواست ہے، پیچھے جتنے بھی بھائی بہن ہیں تھوڑی دیر کے لیے موبائل کو یا موڈ پر لگا لیں، جہاں سائلنٹ پر لگا لیں، اور تھوڑی دیر کے لیے خدا کا زندہ کلام سنیں۔ یہ جو ہے ایک مرد اور عورت کے ساتھ باندھتا ہے، یعنی اگر دیکھا جائے یہاں بیوی ہے، پھر شوہر آتا ہے، کلیسیا آتی ہے، یسوع مسیح آتا ہے، اور پھر اس کے بعد خدا باپ آتا ہے۔ اور ہم خدا باپ کہنے کی وجہ سے کیونکہ ہم ایک بندھن میں ہیں اور اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اور اس لیے خداوند یسوع مسیح میں جو نکاح ہے یہ ایک عہد ہے۔ اور جس طرح ہم اس کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں، اور یہاں لکھا ہے کلام مقدس، کتاب مقدس، پرانا عہد اور نیا عہد، یہ عہد نامے ہیں۔ اور اس طرح آج خداوند ہمیں بتاتا ہے کہ میں نے ایک عہد ایک شوہر اور بیوی کے درمیان بھی باندھا ہے۔ وہ عہد کیا ہے؟ وہ کہتا ہے جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا نہ کرے، اور یہ بہت بڑا عہد ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، عہد کبھی ٹوٹتے نہیں ہیں، عہد ٹوٹتے نہیں ہیں، وعدے ٹوٹ جاتے ہیں۔ عہد کبھی بدلتے نہیں ہیں، آدمی بدل جاتے ہیں، اور خدا کبھی بدلتا نہیں ہے، انسان بدل جاتے ہیں۔ اور اس لیے جو عہد خدا ہمارے درمیان ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان باندھتا ہے، آج یہ شوہر اور بیوی کے طور پر یہ عہد ہے، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کرسچن لوگوں کا جو نکاح ہے یہ ٹوٹتا نہیں ہے اور مرتے دم تک رہتا ہے۔ اور اس کو کیونکہ خداوند یسوع مسیح خود فرماتے ہیں کہ جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا نہ کرے، اور اس لیے کسی کے اختیار میں نہیں ہے، چاہے وہ کوئی بھی انسان ہو، وہ اس بندھن کے لیے ان کے سپورٹر ہو، ان کے پروموٹ کرنے والے ہو، ان میں محبت اور گانگت کی باتیں کرنے والے ہو، تاکہ یہ جوڑا ہمیشہ خدا میں اس عہد کو قبول کرتا ہے، تو پھر اس عہد کو ہمیشہ مرتے دم تک نبھانا ہے، اور کوئی بھی تیسرا شخص اس عہد میں نہیں آ سکتا، کیونکہ یہ عہد اور صرف ایک بیوی اور ایک شوہر کے درمیان ہے۔ اور ان کا آگے آپ نے سنا تلاوت میں، اور بیٹی نے پڑھا کہ کیا یہ ایک بہت بڑا بیت ہے کہ شوہر اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور دونوں ایک جسم ہوں گے، اور یہ ایک بہت بڑا بیت ہے، اور اس بیت کو خدا نے ہمارے درمیان رکھ دیا ہے تاکہ ہم اس عہد کی پاسداری کریں، اس عہد کے ساتھ وفادار رہیں۔ اور یہ عہد جب خدا کے کلام میں سے ہم جانتے ہیں کہ جب خدا نے ہمیں ایک نیا عہد اور پرانا عہد دیا ہے، تو یہ ایک بیوی اور شوہر کے طور پر عہد دیا ہے، تو اس عہد کو نبھانا ہے، مرتے دم تک شوہر نے، مرتے دم تک بیوی نے، اور ان کی وفاداری کے درمیان کوئی دوسرا حائل نہیں ہو سکتا، صرف اور صرف خدا اور اس کی برکات اور اس کا فضل اور اس کا پاکرو ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ آئیے ہم آج خصوصی طور پر بیٹے اظہر کو اور بیٹی سمرین کو اس عہد میں جب لاتے ہیں تو ان کے لیے یہ ہے
कि उनके वालिदैन, उनके भाई बहन और उनके रिश्तेदार इस अहद में इनकी मदद करें और इनको हमेशा सपोर्ट करते रहें ताकि ये खुदावन में अपनी अच्छी तरह जिंदगी गुजारते रहें। और खुदावन इस जोड़े को और हम सब को जो खुदावन तलकीन करता है उस पर अमल करने की तौफीक अता करें। आमीन। आइए तो आप प्लीज आगे आइए और अगले सीटों पर उनकी वालदा और उनके वालिद साहब दिलदार साहब और वालिद सिद्दीक साहब और वालदा नुसरीन साहब, आप भी आगे आइए। मैं साबर जो मदर जरीन तनख्वाह बढ़ाने को है समरीन सदीक, डॉक्टर ऑफ सदीक परवेज, नसरीन नाज, इनका तनख्वाह पढ़ने को है। अगर कोई शरई तौर पर या कानूनी तौर पर ऐसी वजह जानता है जो इनका तनख्वाह पढ़ना जायज नहीं है तो अभी वक्त है कि वो बता सकता है, वरना हमेशा हमेशा के लिए अपनी जबान बंद रखना पड़ेगा। ये सारी कलीसिया की कोशिश जाहिर की जाती है कि हम खुदा के हजूर, इस सारी कलीसिया के हजूर बेटे अज़र का और बेटी समरीन का नकाब पढ़ने को है। ये दोनों खड़े हो जाएं और एक दूसरे का हाथ पकड़ लें। दूल्हा अज़र जवेद और दुल्हन सुमीना सदीक आपने एक दूसरे को दाहिने हाथ से इस अहद की निशानी के तौर पर थामा है जिसका आप अभी खुदा की हजूरी और इन गवाहों की मौजूदगी में दाखिल होंगे और जोड़े की तरफ से जो गवाह हैं और वालिदैन हैं वो मौजूद है और मैं अब आपका निकाह पढ़ने को हूं। दूल्हे का पूरा नाम जो मैं बताने को है वो है अज़र जवेद और दुल्हन समरीन सदीक। अब दूल्हा जो है वो मेरे पीछे पीछे इस अहद को दोहराएगा जो आप अपनी मरहूमा बीवी के साथ करने को है।